اسلام آباد में एक काले रंग के डाले ने शहरी के घर पर फायरिंग की है। नून लीग चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक बार फिर बाकायदा तौर पर फड्डा करके आ जाएं। सुख का सांस मुझे आपको खास तौर पे कराची में रहने वालों को मिला था कि टैरिफ में तकरीबन 7-7.5 रुपए की कमी होने जा रही है। 70 के करीब डाकू हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो चीज़ें हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मामले में, जिनकी वजह से मीडिया पर बहुत बहस हो रही है। उनमें एक चीज़ तो ऐसी है कि उसकी वजह से लगता है कि नून लीग चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक बार फिर बाकायदा तौर पर फड्डा करके आ जाएं। और नून लीग क्यों चाहती है, इस बारे में बात करेंगे। मीडिया में कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पर इसे मौजू बनाया हुआ है और इसे मौजू बनाना बारीक तरीन वारदात है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा सिंध में एक बड़ा काम हुआ है, बड़ा हैरान कुन काम हुआ है। कोई 70 के करीब डाकू हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, और हथियार डालने वाले जो डाकू हैं ये अपने साथ अपना असलहा भी लाए हैं। इनके जराइम की तफसीलात भी आई हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कच्चे के डाकुओं पर हम बड़ी बात करते हैं कि इन पर काबू नहीं पाया जा सका, चाहे वो कच्चा सिंध का हो चाहे पंजाब का। लेकिन अब सिंध के कच्चे से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा एक सुख का सांस मुझे आपको खास तौर पे कराची में रहने वालों को मिला था कि टैरिफ में तकरीबन 7-7.5 रुपए की कमी होने जा रही है। लेकिन अब के इलेक्ट्रिक की तरफ से पता चल रहा है ठेंगा निश्ता क्यों, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सुहेल आफरीदी की दरखास्त की बात करते हैं, उसके बाद फिर दीगर मामलात आपके सामने रखूंगा मैं। सुहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मिलने के लिए अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रुजू करने की दरखास्त थी, उसकी समाअत कल होने जा रही है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनके साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और उनके साथ जस्टिस आजम खान साहब, 3 जज साहिबान ये दरखास्त सुनने जा रहे हैं। बहुत ही हम ख्याल बेंच है। इसमें अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब उन जजेस में शामिल थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस बाकायदा तौर पर सिस्टम से लड़ पड़े थे, लेकिन फिर वो 5 रह गए। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इस तरफ आ गए जहां ट्रांसफर शुदा जजेस थे, जहां नए जजेस थे, और अब ये उनमें शामिल हैं। ये दरखास्त सुनी जाएगी इनकी जानिब से। क्या होगा, मैंने इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों से मालूम किया तो उनका ये कहना था कि अदालत बाकायदा तौर पर बताएगी कि इससे पहले भी इस सिलसिले में हमने हुक्म दिया है, उस हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे। जेल हुक्काम से कहेगी और फिर ये कहा जाएगा कि आफरीदी साहब पहले से अहकामात मौजूद है, मुलाकात हो सकती है और आप वजीर आला हैं, अच्छी बात है, तो हो जानी चाहिए मुलाकात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नून लीग वाले इस पर ये बातें कर रहे हैं कि क्यों मिलना है, सुहेल आफरीदी साहब को क्यों मिलना है, और जो मुलाकात है कानून के मुताबिक वो मुलाकात फैमिली की होगी, वकील की होगी, सुहेल आफरीदी की क्यों होगी। एक तो नून लीग वाले ये भूल गए कि मियां नवाज शरीफ साहब से डेली एवरेज बनता था मुलाकातों का, जो लोग रोजाना मुलाकात करते थे, तकरीबन 22 मुलाकातें रोजाना। और फिर ये जो है ना कि सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान साहब से पूछ के काबीना बनाएंगे, तो उस पर एतराज यह कि इमरान खान से क्यों पूछेंगे। तो नून लीग वाले ये भूल रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल से निकले, बीमारी का कहा, बाहर गए, बीमार नहीं थे, और फिर मियां साहब जो 4 हफ्ते की इजाजत लेके गए थे, 4 साल बाहर बैठे रहे। नून लीग बाकायदा तौर पर बार बार मफरूर मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाती थी कि उनसे रहनुमाई लेनी है, और अब इनको एतराज है। एक ये मामला है। दूसरा, नून लीग ये कह रही है कि आईना, पीटीआई वाले आईना आ नहीं सकते, सड़क पर नहीं आ सकते, ये आएंगे तो इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुहेल आफरीदी ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की है। लेकिन नून लीग नवंबर के आने पर पीटीआई को जरा उकसा रही है। ये बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मारूजी हालात में, अक्टूबर का अख्तिताम, नवंबर की आमद, इन हालात में नून लीग जो है वो कुछ चाह रही है
اور چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی والے آئیں, ذرا سڑکوں پر رونق میلہ سیاسی لگے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک بار پھر ذرا دھینگا مشتی ہو جائے سسٹم کی. تو نون لیگ والے یہ چاہ رہے ہیں. اب نومبر کے حساب سے کیوں چاہ رہے ہیں نون لیگ والے, مجھے تو بالکل علم نہیں. آپ اس بات کو ذرا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ بتائیں. تجزیہ کار اس سلسلے میں جو باتیں کر رہے ہیں مجھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ذرا آئیے, اور نومبر کے کانٹیکسٹ میں اس کی اہمیت کیا ہے. اب اس کے بعد کہ الیکٹرک کا معاملہ, یہ جو میں خبر دکھا رہا ہوں آپ کو, اس خبر کے مطابق 39 روپے پلس ٹیرف تھا کہ الیکٹرک کا پر یونٹ, اور اسے کم کر کے 32 روپے 50 پیسے سے بھی نیچے لایا گیا. تو ایک عام صارف کو کچھ 7 روپے پلس کا ریلیف مل سکتا تھا, یہ نظر آ رہا تھا. جب نیپرا نے یہ کمی کی تو نیپرا نے یہ بھی کہا کہ ایک عام صارف کو 5 سے 6 روپے کا ریلیف ملے گا. میں تب بھی حیران تھا کہ یہ 5 سے 6 روپے کے ریلیف کی کیوں بات ہو رہی ہے. اگر ٹیرف 39 روپے پلس سے کم کر کے 32 روپے 50 پیسے سے بھی نیچے لایا گیا ہے تو پھر ریلیف بڑا بنتا ہے. مگر اب کے الیکٹرک کے ترجمان عمران رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے, اس فیصلے کے باوجود صارفین کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس فیصلے کا ملٹی ایئر ٹیرف ہے, یعنی 2024 سے 2030 تک کا ٹیرف ہے, ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. اس ٹیرف کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا صارفین کو, بجلی کی قیمتیں اسی طرح سے رہیں گی. اب جو پہلی خبر ہے جہاں یہ پتا چلا تھا کہ ٹیرف کم ہو رہا ہے, اس کے اختتام پر آپ دیکھیے کہ کے الیکٹرک کے ترجمان نے کہا ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں, نیپرا نے کہا قیمتوں میں کمی ہوگی, لیکن کے الیکٹرک کے ترجمان عمران رانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی کمی قیمتوں میں نہیں ہونے جا رہی. اب میں نے جب بات کی اسلام آباد میں کچھ دوستوں سے جو اس معاملے کو جانتے ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی کے الیکٹرک کے ترجمان کی جو ورڈز ہیں وہ حتمی نہیں ہیں, حکام اس کا جائزہ لیں گے. اسلام آباد میں کے الیکٹرک والے تو اس بات پہ تیار ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہوگی, اور یہ جو کے الیکٹرک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی, اس کا جواب آئے گا. اس کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کمی ہوگی, مگر ابھی تک کے الیکٹرک والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کمی نشتہ, کمی نہیں ہونے جا رہی. ایک پھڈا سا پڑ گیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ. دیکھیے, ایک تقریب ہوئی کچے کے ڈاکوؤں کے سرنڈر کرنے کے سلسلے میں, سرنڈر سیریمنی, اور یہاں ہائی پروفائل ڈاکوؤں نے گرفتاری دی ہے. حکومت سندھ کی جانب سے سجائی گئی اس تقریب میں 71 ڈاکو ہیں جنہوں نے ہتھیار پھینک کر گرفتاری پیش کی ہے. ان میں خطرناک ڈاکو جن کے سر کی قیمت 9 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث, 6 شہریوں کے قتل میں ملوث 19 ڈاکو شامل ہیں. اغوا برائے تاوان میں ملوث 6, ہائی وے ڈکیتی میں ملوث 5, جبکہ پولیس مقابلوں اور دیگر مقدمات میں ملوث 26 ڈاکو شامل ہیں. 60 لاکھ سر کی قیمت والا سکھیو تیغانی, 60 لاکھ سر کی قیمت والا سنارو تیغانی, 30 لاکھ سر کی قیمت والا گلزار تیغانی اور 30 لاکھ سر کی قیمت والا ملا تیغانی بھی گرفتاری دینے والوں میں شامل ہیں. یہ 30 لاکھ روپے سر کی قیمت والا ڈاکو نثار سبزوئی, 20 لاکھ سر کی قیمت والا انعامی یافتہ لاڈو تیغیانی, 20 لاکھ والا جمو تیغیانی, اور ان میں ڈاکو ہیں 15 لاکھ سر کی قیمت والا نور الدین تیغانی. یہ تمام ڈاکو ہیں. ان کا یہ اسلحہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے چہرے آپ کے سامنے ہیں. ان سب نے ہتھیار ڈال دیے. اس سلسلے میں پولیس نے ایک اشتہار بھی جاری کیا تھا کہ سرنڈر سیریمنی ہونے جا رہی ہے, اور اس کا جو دعوت نامہ تھا وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی شادی کا دعوت نامہ ہے. بڑا تفصیل کے ساتھ یہ دعوت نامہ شیئر کیا گیا تھا. اب ان ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیا ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. کیسے ممکن بنایا حکومت سندھ نے؟ یہ سندھ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ حکومت پنجاب کو سکھائے کہ کیسے یہ کیا گیا ہے. بڑا کام ہوا ہے جو بالآخر ہو گیا ہے. اب سینٹورس والی خبر کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا. سینٹورس میں ایک اہم شخصیت کا مال تنویر الیاس, وہاں پر ایک خاتون جن کا نام اے بتایا جا رہا ہے. ویسے یہ اچھا تھا کہ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے ان خاتون کی شناخت دبائی, جیسے سانحہ موٹر وے میں شناخت دبائی گئی تھی, چھپائی گئی تھی, لیکن سوشل میڈیا پر نہ جانے پولیس نے کیا کیا کہ پوری ایف آئی آر جاری کر دی. عام طور پر ایف آئی آر میں جس کی طرف سے ایف آئی آر ہے اس کا نمبر ہوتا ہے, شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے, نام ہوتا ہے. پولیس ان کو ہائیڈ کر دیتی ہے
اور ان چیزوں کو ہائیڈ کرنے کے بعد جاری کرتی ہے. لیکن اس کیس میں پولیس نے کیا یہ کہ تمام چیزیں جاری کر دیں اور ایف آئی آر جو میڈیا کے حوالے کی گئی اس میں نام تھا, اس میں پتہ تھا, خاتون کے موبائل فون نمبر, تمام تفصیلات اس میں موجود تھیں اور اب یہ پبلک کر کے سوشل میڈیا پر وائرل چل رہا ہے. تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہوگی. میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی صرف یہ بتایا کہ ان کا نام اے بتایا جا رہا ہے, ان کی شناخت خفیہ رکھی جا رہی ہے, مگر پولیس جو کئی دفعہ خبر جاری کرتی ہے اس نے یہ کام کر دیا ہے. اس معاملے میں جو 2 افراد گرفتار کیے گئے تھے دونوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے. خاتون نے بتایا نوکری کا جھانسا دے کر بلایا تھا, خاتون اس اپارٹمنٹ میں گئی, ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا اور ان لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ توڑ کر خاتون کو مارا پیٹا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا. اب یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں. بڑا معاملہ ہے, اچھی بات ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے, وگرنہ ہمارے ہاں ایسی چیزوں کو کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ان میں وہ تیزی جو ان معاملات پہ دکھائی جانی چاہیے وہ نہیں دکھائی جاتی اور پھر سی سی ٹی جیسے بہکنے وجود میں آتے ہیں. جاتے جاتے آخری چیز, اسلام آباد میں ایک کالے رنگ کے ڈالے نے شہری کے گھر پر فائرنگ کی ہے. اس معاملے میں پتہ ہی چل رہا ہے کہ اسلام آباد کا سیکٹر ہے D12 جہاں شہری کے گھر پر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کرنے والے اب تک گرفتار نہیں کیے جا سکے. شہری کا نام عمار الحق ہے. ان کے گھر پر ویگو ڈالے پر مسلح 4 افراد آئے اور فائرنگ کر کے چلے گئے. ان لوگوں نے پہلے ریکی بھی کی. جب یہ ریکی کرنے آئے اور جب فائرنگ کرنے آئے دونوں بار ویگو ڈالے پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی. پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے 25 خول گولیوں کے قبضے میں لے لیے ہیں. گولیاں شیشوں کے پار گئی ہیں, گھر میں دیواروں پر لگی ہیں, گھر کی بیرونی دیواروں پر لگی ہیں. یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا لیکن لوگ محفوظ رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے گھر والے عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. پولیس اب تک کسی کو گرفتار نہیں کر سکی ہے اور گولڑا پولیس اسٹیشن میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور شہری نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انصاف اور سیکیورٹی فراہم کی جائے. اسلام آباد میں اس واقعے کا ہونا ایک ایسے موقع پر کہ جب وہاں ایسی پولیس فورس موجود ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ شہر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف سب سے زیادہ کارروائیاں کی ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.